پر نیک لوگ تلاش کریں، مگر یہ خاندان کی کوئی بات نہیں، سب مسلمان مانتے ہیں کہ بچی کا نکاح دوسرے سے ہو سکتا ہے۔ اچھا بھائی لائن پہ رہیے گا، مولانا سے ایک اور وضاحت چاہیں گے۔ مولانا نے فرمایا کہ شیعہ اور سنی کے ہاں ایسا ہے مولانا، جو بھی شیعہ ہو جاتا ہے ہم اسے سید کیوں سمجھتے ہیں، بے شک آرائی ہو، جاٹ ہو، ملک ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں یہ ہم اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں۔ نہیں ہم سمجھتے رہے تو ہمارے یہاں یہ کھلا میدان ہے نا کہ ہر کوئی سید بن جاتا ہے، کوئی ہاشمی بن جاتا ہے، کوئی قریشی، یہ تو عام بات ہے نا، ہاشمی قریشی سید نہیں بنتا۔ پوچھیں ہاشمی قریشی اور کون ہے، کس سے جا کر ملتے ہو بتاؤ نا، کس ہاشمی اور قریشی؟ یہ کھلا کام کا رکھا ہوا ہے کہ اندھا کھاتا جس کو کہتے ہیں نا بن جاؤ، یعنی خوب کھاتا ہے جسے خوب کھاتا، سید نہیں تو ہاشمی اور قریشی تھا۔ اب کون سے خاندان میں سے ہیں آپ کا؟ باقی جو آپ نے کہا نا کہ جو شیعہ ہو جاتا سید نہیں، ایسی بات نہیں، وہ لوگ تو اس بارے میں ہم سے زیادہ سختی کرتے ہیں۔ جو عرف عام میں ہم کہتے ہیں وہ شاہ صاحب ہو گئے۔ نہیں وہ شاہ صاحب نہیں بننے دیتے، یہ ہم بننے دیتے ہیں، وہ جوتیاں پھیرتے ہیں کہ آپ اگر رسول کی اولاد نہیں، کیوں آپ آل رسول؟ السلام علیکم۔ شیعوں کو بدنام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسی بات نہیں کہ وہاں سوال تو کوئی نہیں کرنا تھا، صرف آپ کو مبارکباد دینی تھی جو آپ پروگرام یہ کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، جزائے خیر، ہمارے لیے دعا کریں نا۔ سوال ہی کر لیں، ہم خوش ہو جائیں گے کہ چلیں پروگرام جس کے لیے بیٹھے ہیں تو اس کی کوئی افادیت بھی ظاہر ہو جائے۔ سن لیں گے آپ کی بات کی وجہ سے، دین کی بات۔ وہ ابھی وہ سوال کیا تھا تقدیر کے متعلق، کل پوچھا تھا کسی نے۔ ہاں ہاں آپ پوچھا تھا۔ ہاں جی، تو وہ کافی بے چینی پھیل گئی تھی۔ نہیں بے چینی نہیں پھیلنی چاہیے، آپ سیدھی سی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ لوگ بھول جائیں کام کرتے وقت کہ اللہ کے پاس کچھ لکھا ہوا یا علم ہے، یہ چھوڑ ہی دیں، آپ آزاد ہیں، جو مرضی کریں، باقی پھر آپ پریشان نہ ہو کہ آپ نے جو کچھ اپنی مرضی سے کیا نا، اس کا اللہ کو پہلے پتا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ تقدیر ہم کو مجبور نہیں کرتی، کہیں کھینچ کر نہیں لے جاتی۔ میں اب بول رہا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ چپ رہوں، یہ بول رہا، اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوں، اس کی نیکی بدی کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب اللہ اگر اپنے علم سے پہلے جانتا کہ اس وقت مولوی صاحب بولے گا تو یہ نہیں کہ اس کو بولنا پڑے گا، یہ غلط بات ہے، بولوں گا میں تو میری مرضی۔ اس لیے آپ جو کریں بے فکر ہو کر کریں، کھلا میدان ہے، اللہ کو رہنے دے کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے جانتا کہ میری دنیا میں کیا ہوگا، وہ جہان کو اس نے کنٹرول کرنا، کسی کیوں نہ جانے، باقی دخل کوئی نہیں، بالکل انسان اپنی مرضی سے نیکی کرتا بدی کر، پر اللہ کے علم کو تقدیر کہتے ہیں، اس میں جبر والی بات کیا آ جاتی ہے؟ ایک ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں کہہ دیتا اس کی بد پرہیزی کے یہ مر جائے گا، تو مرتا تو اپنی کرتوتوں سے، یہ ڈاکٹر کا علم ہے کہ وہ سمجھ گیا کہ اس نے مر جائے۔ جی السلام علیکم۔ اللہ کا علم رکھ رہنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا سوال ہے کہ ابھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جھینگے جو ہیں ہاں ہاں حلال ہیں کہ حرام؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے تو انہیں ناجائز قرار دیا اور حضرت امام شافعی نے تو انہیں حلال قرار دیا، تو بتائیں کہ یہ حلال ہوں گے یا حرام؟ تو ہم نے تو حلال ہی کہا ہے نا۔ یہ بچی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کو مچھلی کو حرام کا، یہ جھینگا کو، وہ بتائیں نا، ہم بھی وہ کتابیں دیکھیں پھر سوچیں بھی، ان کی بات ٹھیک ہے، یہ امام سے ہم نے تو سنا نہیں کہ کہاں لکھا ہے امام ابو حنیفہ کہ جھینگا جو ہے یہ حرام ہے۔ آپ نے کہا نا کہ امام ابو حنیفہ تو حرام کہتے ہیں، کہاں کہا انہوں نے؟ کون سی کتاب میں پڑھا آپ نے؟ ہاں کال ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ہاں نہیں مولانا، یہ تو میرا خیال ہے کہ امام شافعی کا اس بارے میں رحمہ اللہ کا بہت ہی کھلا موقف ہے کہ سمندر کے اندر کوئی بھی جانور کسی بھی قسم کا ہو، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ نہیں وہ تو کہتے ہیں پانی کے سب جانور حلال ہیں، حلال۔ امام مالک بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، بہت سے اہل حدیث علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ بس سمندر میں جو رہتا ہے نا۔ اب وہاں جب ان اماموں کے سامنے آیا کہ سمندر میں خنزیر بھی ہوتا ہے، خنزیر البحر، پھر ڈر گئے، کہنے لگے یار اگر اس کو خنزیر کہتا تو اب تو ہم ٹھٹک گئے، ادھر ہمارا اصول ہے کہ سمندری سارے جانور، مگر اس کو آپ خنزیر کہہ رہے ہیں۔ ایک کلب البحر بھی ہے سمندر کا کتا، تو پریشان ہوئے کہ اگر تو بیچارے پریشان ہیں، بات صحیح یہی ہے کہ سمندر میں سے صرف مچھلی حلال، باقی جانور خام خواہ کیوں کھانے ہیں، کوئی کچھ بلا ہے کوئی ہے، وہ بلائیں ہیں، گوشت نہیں ہے، مچھلی نہیں ہے۔ نہیں السلام علیکم۔ مچھلی کا ہے۔ امام ابو حنیفہ اس بارے میں سچے ہیں، کیوں خنزیر کھانا ہے، کیوں کتا کھانا ہے، کوئی انسانوں کی شکل کی بھی جزاکم اللہ خیر ہے۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی کہ پانی کے جو جانور ہیں وہ سارے حلال نہیں ہیں، صرف مچھلی حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر صرف مچھلی حلال ہے، اور مچھلی کی ہزاروں نہیں لاکھوں قسمیں ہوں گی، وہ سب حلال ہیں، مچھلی جس کو کہتے ہیں۔ لیکن باقی جانور جو ہیں جیسے ہماری زمین پہ چلنے پھرنے والے سور ہے، کتا ہے، سانپ ہے، یہ حرام ہے، بے شک سمندر ہی کے جانور، سمندر میں بھی سانپ ہیں بڑے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں
مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرمت فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام جو گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے ذریعے سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا فتاوا آن لائن، اس کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے ہمارا ٹول فری نمبر ضرور نوٹ کر لیجیے 08001171777۔ اللہ حافظ۔